بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے حقیقی پروردگار کو پہچان کر پوری زندگی اس کو راضی کرنے کی کوششوں میں صرف کر دینا. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر پروردگار عالم بندوں کو ان کے مقصد کا تعارف کرانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری نہ بھی فرماتا، تب بھی انسانیت پر یہ چیز واجب ہوتی کہ وہ اس دنیا میں بکھرے پڑے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کر کے اس حقیقی رب کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور اسی ایک الہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کریں. لیکن یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے اپنے خاص بندوں کو مبعوث کرنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور سب سے اخیر میں ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ نے بھی سابقہ انبیاء و رسول کی طرح اپنی امت کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا. ان کو یہ بتلایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. بندو ایک اللہ کو تسلیم کر لو، تمہاری کامیابی اسی میں. اور اپنی رسالت کو تسلیم کرنے کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ وہ ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے تھے. سابقہ امتوں میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، ان احکام میں کچھ ترمیم اور کچھ تبدیلی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا. آپ نے اللہ کے انہی پیغامات کو امت کو بتلانے کے لیے اور اس کو مان کر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو محنت اور جو جد و جہد اور جو کوشش کی ہے، اور دعوت کے اس مشن میں جو مجاہدے اپنائے ہیں، آپ نے خود فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَا يُؤْذَى أَحَدٌ. اللہ کی راہ میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے، سابق میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور نہ قیامت تک کسی کو اتنی تکلیفیں پیش آئیں گی. جو خود ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح تعلیمات کی رہنمائی کرنے میں پیش آئی. اور قربان جائیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سنا، سمجھا اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا، اور پھر اس کے بعد نبی کے نقش قدم پر انہوں نے بھی جو تکالیف اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے برداشت کی ہیں، اس کا بھی قیامت تک کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. آج حالات کے تناظر میں
اگر مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکتے یا شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں فلاں فلاں دشواریاں ہیں، یا شریعت پر عمل کرنا اپنے جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت ایسے قربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی، لیکن تاریخ سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ان حالات میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر ایسے عمل کیا ہے کہ وہ اپنی جان کو گنوانا تو آسان سمجھتے تھے، لیکن شریعت کی خلاف ورزی ان کے لیے اتنی آسان نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے شریعت کی حقیقت کو سمجھا تھا۔ انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھا تھا، انہوں نے ایک اللہ کا تعارف اپنے نبی کی زبان سے سنا تھا، انہوں نے قرآن کو پڑھا تھا جیسے اسے پڑھنا چاہیے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے وقف کیا تھا، انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطلب کو سمجھا تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم بغیر کسی محنت کے ملنے والے اس ایمان کی قدردانی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہمیں مسلمان ہونے کے لیے وہ قربانیاں دینی نہیں پڑی جو قربانیاں سیدنا ابوبکر صدیق کو دینی پڑی تھی، ہمیں وہ قربانیاں دینی نہیں پڑی جو سیدنا حضرت عمر فاروق کو دینی پڑی تھی، ہمیں وہ قربانیاں دینی نہیں پڑی جو حضرت عثمان اور حضرت علی کو دینی پڑی تھی، ہمیں وہ قربانیاں دینے کی نوبت نہیں آئی جو حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت یاسر کو دینی پڑی تھی، جو قربانیاں حضرت بلال کو دینی پڑی تھی، لیکن ان سب قربانیوں کے باوجود ان کی زبانوں پر ایک اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام نہیں آ سکتا تھا، ان کی زندگی سراپا اللہ رسول کی غلامی کے لیے وقف ہو چکی تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری یہ زندگی دراصل اللہ کی بندگی ہی کے لیے عطا ہوئی، اگر اس کی بندگی میں یہ زندگی بھی چلی جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، اسی لیے ان کے گلے کاٹے جاتے تھے، ان کے سینے چاک کیے جاتے تھے، ان کے کلیجے چبائے جاتے تھے، ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم ہوتا تھا، خون کی ندیاں بہتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آہٹ کو محسوس کرتے تھے، انہیں جنت کی خوشبوئیں محسوس ہونے لگتی تھی، کیونکہ انہوں نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تھا، اور اس حقیقت کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ کیا، کفار بھی سمجھتے تھے کہ اس کلمے کو پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کر لیا جائے اور زندگی پوری من چاہی گزار لی جائے۔ اگر اتنی ہی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کو اپنے سر پر بٹھاتے تھے اور آپ کو اپنے خاندان کا چشم و چراغ سمجھتے تھے اور آپ کی ولادت سے خوشیوں کا اظہار کرنے لگے تھے، وہ آپ کے اتنے مخالف نہیں ہوتے۔ آپ کے وہ دوست جنہوں نے پوری جوانی آپ کے ساتھ بتائی تھی، وہ آپ کے اتنے مخالف نہیں ہوتے تھے۔ ان کے مخالفت کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کو پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ پھر اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ایک سانس بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں لے پائیں، ہمیں ہر مرحلے میں، ہر سیکنڈ پر اور ہر حالت میں، ہر موڑ پر ہمیں اللہ رسول کی چاہت کو جاننا پڑے گا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا،
اسی کا نام ایمان۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمہاری سب خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو دی تھی۔ کوئی ایسا موقع اللہ کے نبی نے ضائع ہونے نہیں دیا جس میں انہیں یہ تربیت دی جا سکتی ہو کہ تم ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہو، اپنے مقاصد کا حصول اس دنیاوی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری ہر چاہت کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہاں کی نعمتیں ہیں۔ یہ دنیا تو مجاہدے ہی کا نام ہے، یہ دنیا تو آزمائش ہی کا نام ہے، اس دنیا میں تو امتحان ہی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ایک غزوے کے موقع پر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے۔ غالباً حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، کفار نے راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ادھر سے مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک لشکر جہاد کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ تم وہاں جا کر مسلمانوں کی طاقت کو بڑھاؤ گے اور تم ان کے ساتھ مل کر پھر ہمارا ہی مقابلہ کرو گے، تو ہم اپنے دشمن کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں صرف مدینہ منورہ پہنچنا چاہتا ہوں اور میں وہاں جا کر مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا۔ تو اس وعدے کی اور اس عہد کی بنیاد پر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو مسلمانوں کا لشکر باہر نکل چکا تھا شہر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اور پھر واقعہ بھی سنایا کہ میں ہجرت کے لیے جب مکہ مکرمہ سے نکلا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، لوگوں نے مجھے روک لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مدینہ جا کر مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہو کر تمہارے مقابلے کے لیے صف آرا نہیں ہوں گا۔ تو باوجود یہ کہ مجاہدین کی ضرورت تھی، کوئی خاصا لاؤ لشکر بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ جب تم نے ان سے عہد و پیمان کر لیا ہے کہ تم ان کے مقابلے میں نہیں آؤ گے، تو پھر تم میرے ساتھ شریک ہو کر اپنے اس عہد کو کیسے توڑ سکتے؟ میں تو اس دنیا میں اچھی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آیا ہوں، عہد و وفا کے پیغامات کو لوگوں کے درمیان سنانے کے لیے میں اس دنیا میں تشریف لایا ہوں، اور تم میرے ساتھ شریک ہو کر میری ہی تعلیمات کی مخالفت کرو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ ایمان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور نام ہے ان کے احکامات پر عمل پیروی کا، اور نام ہے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا۔ جب خدا کی یہ تعلیم ہے کہ تم کسی سے عہد و پیمان کر لو تو تم اس کی خلاف ورزی نہ کرو، تو تم اس ایک ذات کو ماننے کا اقرار کرنے کے بعد اور میری نبوت اور رسالت یعنی میری لائی ہوئی شریعت کو ماننے کا اعتراف کرنے کے بعد تم کیسے میرے ساتھ شریک ہو کر اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہو؟ میں اس بات کو عام کرنے کے لیے، میں دنیا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں پر غالب آنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، میں تو عدل کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کوئی معمولی اقرار نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے،
اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے مجموعے کا نام ایمان بنتا ہے، اور عمل بالجوارح، زبان سے اقرار بھی ہو اور دل سے اس پر یقین بھی ہو کہ میں جس بات کا اقرار کر رہا ہوں میں اس کو اچھی طرح مانتا بھی ہوں، اور پھر اپنے اعضاء و جوارح سے عملاً اس کا اظہار بھی ہو۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ ہمیں ایمان کی اس سطح تک پہنچنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہمیں ایمان کی حقیقت کو قبول کرنے اور اس کو ماننے کا اعزاز حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ سرسری ایمان کبھی ہمیں اپنی زندگیوں میں پوری شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا۔ آج امت مسلمہ کا بڑا طبقہ شرعی تعلیمات کو اور شرعی قوانین کو جو نظر انداز کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سمجھ لیا کہ میں نے کلمے کا اقرار کر لیا تو جنت میرا ہی حق ہے، میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، تو اب اللہ پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرے، وہ مجھے اپنے عذاب اور عتاب میں جکڑے۔ ہم نے ایمان کا یہ تصور اپنے ذہنوں میں جمایا ہوا ہے۔ اگر اتنی ہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی کی دعوت پر سارا مکہ ایمان لا لیتا، لیکن میرے دوستو بات اس سے آگے کی ہے، تبھی تو حضرات صحابہ اکرام نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس حقیقت کو پانے کے لیے۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم زمانے کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھے بغیر سرسری اور بودے مومن بنے رہیں گے تو ہم حالات کو نہیں بدل سکتے، حالات ہمیں بدل دیں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ حالات کے ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری ہمتیں اتنی پست ہوتی چلی گئی کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جیسا زمانہ کہے گا ویسے ہی ہم مان لیں۔ اگر ایسی روش برقرار رہی تو پھر وہ زمانہ دور نہیں کہ جب لوگ کہیں گے کہ آپ کو اس کلمے کے پڑھنے کا بھی حق نہیں تو ہم اس کو بھی تسلیم کریں۔ لوگ کہیں گے کہ آپ مرتد ہو جائیں، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں اگر جینا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہمیں وہ بھی تسلیم ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی اپنے ایمان سے بھی زیادہ پیاری ہو جائے گی۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنی شریعت کو پسند نہیں کرتے، اپنی جان مقدم ہے شریعت کے مقابلے میں، لیکن آگے وہ حالات بھی آئیں گے کہ ہم ایمان سے زیادہ بھی شریعت کو پسند نہیں، اپنی ایمان سے زیادہ بھی اپنی زندگی کو ایمان سے زیادہ پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے جتنا بھی غنیمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس کو غنیمت ہی سمجھ کر اپنے ایمان کے گراف کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث سے چمٹنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ اپنی زندگیوں میں ہم نے جو آزاد روش اختیار کر لی ہے اس کو ترک کرنا ہوگا، ہمیں غلامی کا ایک نمونہ پیش کرنا ہوگا اپنے آپ۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک پوری بڑی جماعت بہترین اسوہ اور نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی زندگیوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا کہ ایک ایک اللہ کے نبی کے ایک ایک حکم کے لیے انہوں نے کیسی جانثاری کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ایمان کی دولت یقیناً اتنی سستی نہیں، اور یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہمیں کلمے کی بنیاد پر مل جائے، اس کا ہمیں احساس ہونے لگے گا۔ صحابہ کی قربانیوں کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت کے مطالعے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو صحابہ انبیاء کے واقعات سنانے کی ضرورت ہے۔ شریعت کے متعلق ہمارا جو ڈھیلا پن ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ ہماری شریعت پر وار کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، شریعت کے مقابلے میں ہمیں آنکھ نکال کر بتانے کے لیے ان کے اندر ہمت و جرأت پیدا ہوئی۔ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک شریعت کی اب کوئی اہمیت باقی نہیں۔
وہ اپنے دنیاوی مقاصد کو ترجیح دے رہا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، اس کے نزدیک اللہ رسول کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے نزدیک شرعی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے آئے دن نت نئے فتنے ابھرتے جا رہے ہیں، نئے نئے قوانین پوری ہی دنیا میں اور ہمارے اس ملک میں بھی لاگو کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو شریعت سے دور کر دیا جائے۔ اور گزشتہ چند دنوں سے سبھی مسلمانوں کا اس کا علم ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایک ایسا قانون لانے کی بات کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے عائلی مسائل میں، اپنے معاشرتی مسائل میں، اپنے معاملاتی مسائل میں جو اب تک اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آزاد تھے، اس آزادی کو بھی ختم کر دیا جائے۔ یونیفارم سول کوڈ کے نام سے جس قانون کی بات موجودہ مرکزی حکومت بار بار دہرا رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ دیش آزاد ہوا ہے اس وقت سے یہ بات وقفے وقفے سے دہرائی جاتی رہی ہے، اور ہر مرتبہ وہ ناکام ہوئے، اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں اس قانون کا چلنا بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اس ملک میں اتنی مختلف قسم کے انسان بستے ہیں، اتنی قومیں آباد ہیں جن کی اپنی اپنی بولیاں ہیں، اپنے اپنے قانون ہیں، اپنے اپنے تہذیب و تمدن ہیں، جن سب کو ایک سانچے میں ڈھال دینا یہ بظاہر ناممکن، اور اس کو حکومتیں بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ یہ ایک ناممکن کام ہے، لیکن اپنے سیاسی ایجنڈوں کی بنیاد پر یا مسلمانوں کے ایمانی شعور کو جانچنے اور پرکھنے کی غرض سے وقفے وقفے سے ایسی باتیں دہرائی جاتی ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا جائے۔ اب اس کے متعلق بھی بہت سے علماء کا بھی، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی، جاننے والے افراد کا بھی، وکلاء کا بھی، قانون کا علم رکھنے والوں کا بھی، شریعت کی علم رکھنے والوں کا بھی نظریہ الگ الگ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس طرف ہمیں کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ بالکل وجہ ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس پر حکومت بھی عمل نہیں کر پائے گی، وہ ناکام ہو جائے گی۔ لیکن اس اعتبار سے اس کو خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا مقصد اس قانون کو لاگو کر کے پورے ملک کے باشندوں کو ایک شکل و صورت اور ایک شباہت اور ایک قانون کے تحت لانا نہیں، وہ تو صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے اس قانون کو مسلمہ حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس قانون کو باضابطہ منظوری اگر مل جائے تو پھر اس قانون کے ذریعے سے صرف مسلم امہ ہی کو ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس قانون کے تحت بہت سی اس ملک میں بسنے والی اقوام داخل ہوں گی، بہت سے قبائلی باشندے ہیں، ان کے بھی یہ قانون ان کے بھی خلاف ہے۔ ہندوؤں میں بہت سی برادریاں ہیں، یہ قانون ان کے بھی خلاف ہے، ان کے تہذیب و تمدن کے خلاف ہے، عیسائیوں کے خلاف ہے، سکھوں کے خلاف ہیں، بہت سے ٹرائبلز کے خلاف ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، صرف مسلمانوں کے خلاف یہ کوئی قانون نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد یہی ہے کہ اس قانون کو ایک مرتبہ نافذ کر دیا جائے تو ہم ان کو صرف مسلمانوں کے لیے استعمال کریں گے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اب تک تو یہ بات ممکن ہے ڈھکی چھپی ہوگی، لیکن کچھ دنوں پہلے باضابطہ اس کا اعلان بھی آ گیا کہ ملک کے وزیر داخلہ نے ایک ریاست کے دورے کے موقع پر اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ہم دوسری برادریوں کو اور دوسری اقوام کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ UCC ان کی زندگیوں میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، کرسچنوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور قبائلی افراد کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم ایسی گنجائش رکھیں گے کہ وہ اس قانون سے مستثنیٰ رہیں گے۔ تو بات واضح ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کو ہی اس قانون کے تحت دبانا چاہتے ہیں، اور ایسی بہت سی مثالیں اب تک ہمارے سامنے آ چکی ہے۔
اتر پردیش حکومت نے جب یہ قانون لایا کہ تمام غیر مجاز تعمیرات کو ڈھا دیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس علاقے میں صرف مسلمانوں ہی کی آبادی نہیں تھی، وہاں تو ہر قسم کے لوگ بستے تھے اور ہر قسم کے لوگوں نے غیر مجاز تعمیرات اپنائی ہوئی تھی، لیکن اس قانون کا نفاذ صرف مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، مسجدوں کو توڑا گیا، مسلمانوں کی دیگر عبادت گاہوں کو توڑا گیا، حالانکہ بہت سی مندریں ایسی تھیں جو غیر مجاز تعمیرات کی بنیاد پر تعمیر ہوئی تھی۔ بہت سے ہندوؤں کے ایسے گھر اب بھی باقی ہیں جن کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے حکومت کی طرف سے تعمیرات کا، لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ ہم ان پر شکایت بھی درج نہیں کر سکتے، اگر شکایت درج کریں گے تو کورٹ ہمیں یہی جواب دے گی کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بالکل قانون کے مطابق کیا ہے، آپ کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ پھر دوسرے لوگ بھی تو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ہم کو یہ جواب دے دیا جائے گا کہ قانون پر عمل کرنا وہ حکومت کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ اسی طریقے سے یونیفارم سول کوڈ کے متعلق کچھ طبقے کا جو یہ خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، یہ قانون کسی بھی صورت میں اس ملک میں عمل پیرا ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ آئے گا اور چلے جائے گا اور دب جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ آئے گا اور صرف مسلمانوں کے حق میں استعمال ہوگا۔ ہاں، وہ آئے یا نہ آئے، اس کا مسلمانوں کی زندگیوں پر کوئی اثر نہ ہو، اس کا ایک واحد حل ہے، وہ مسلمانوں ہی کے پاس، اور وہ واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اپنے طور پر شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر تو آپ کو شریعت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی چار دیواری میں اگر یہ طے کر لیں کہ میں اللہ رسول کی چاہت کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، تو ابھی اتنے برے حالات اللہ کے فضل سے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے گھروں سے باہر نکال کر یہ کہیں کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، آپ اللہ رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ہمارا یہی حال اب بھی رہا تو خدا نہ کرے، ہزار بار خدا نہ کرے، وہ حالات ہو سکتے ہیں جو سابق میں ہمارا ماضی مختلف ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے قبرستانوں میں چھپ کر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو وہاں سے بھی نکال کر مارا گیا، اس جرم میں کہ تم نے کیسے یہ جرأت کر لی کہ تم اس ملک میں اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے والے بن گئے۔ تو خدا نہ کرے کہ وہ حالات ہمارے ملک میں آئیں، اور ہمیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی روش کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ رسول سے بے نیازی دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، مجھ سے زیادہ بے نیاز کوئی نہیں ہے، اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بے نیازی دکھا کر اپنی منمانی زندگی گزارو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم جس وادی میں جا کر ہلاک ہوتے ہو۔ اس لیے وہ بڑا بے نیاز ہے، اس بے نیاز کے سامنے اگر ہم یہ بے نیازی دکھائیں کہ ہم دھڑلے سے علی الاعلان اللہ رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے رہیں، ہم اپنی شادی بیاہ میں اللہ رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں، ہم اپنے تقریبات میں اللہ رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں، ہم اپنے خوشیوں کے مواقع پر اللہ رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں، ہم غموں کے مواقع پر اللہ رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں، ہر موڑ پر اپنے نفس کی اور اپنے خواہش کی تکمیل کریں اور اللہ رسول کو پس پش ڈالیں، تو پھر اگر وہ اپنے بے نیازی کا جلوہ دکھلانے آئے تو پھر ہمیں اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، ایک تو یہ کہ اسباب کے درجے میں ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنی شریعت کو بچانے کے لیے کریں، اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کا بقا نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اگر بقا ہوگا تو مسلمان بھی باقی رہے گا۔ شریعت اگر باقی رہے گی تو مسلمان باقی رہے گا، شریعت اگر باقی نہیں رہے گی تو پھر مسلمان بھی ختم ہو جائے۔ تو ہم یہ بات ذہنوں سے نکالیں کہ اتنے کروڑوں مسلمان اس ملک میں آباد ہیں، تو اسلام پر کیا آنچ آ سکتی ہے؟ نہیں، ہم سے اسلام نہیں ہے، اسلام سے ہم زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اپنی زندگیوں سے اسلام کو خارج کر دیں تو پھر ہمارے ہلاک و برباد ہونے میں کوئی دیر باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھ کر شریعت کو اپنے سینوں سے چپٹانے کی ضرورت ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کے احکامات کو سمجھنے
اور حالات جتنے خراب ہوتے جائیں اتنا اپنے شریعت کے قریب آنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ زمانے میں انقلاب آئے گا۔ اور یہی ایک واحد طریقہ ہے، ہر زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے کہ جتنا حالات خراب ہوئے ہیں امت اتنا اپنے دین کو اپنائی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو دوبارہ سدھارا ہے۔ اور حالات کا بہانہ بنا کر ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے، ہم ایک ایک شریعت کے حکم کو اپنی زندگیوں سے نکالتے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں زمانے کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے اس حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس خاص قانون کے تئیں لا کمیشن نے 1 مہینے کی مہلت ہمیں دی تھی کہ اگر مسلمانوں کو یا ملک میں بسنے والی قوموں کو یا مختلف تنظیموں کو اس پر کچھ اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض درج کرائیں لا کمیشن کے پاس۔ تو اب صورتحال ایسی ہے کہ خود مسلمان بھی اگر مکمل درج کرا دیتے تو کروڑوں میں اعتراضات درج ہوتے، لیکن چند لاکھ کے علاوہ ابھی تک بھی آج آخری تاریخ ہے کوئی زیادہ اعتراضات لا کمیشن کے پاس درج نہیں ہو سکے۔ امت مسلمہ کی فکری بے راہ روی کا یہ نتیجہ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج 12 بجے تک بھی ہمیں اس بات کا اختیار ہے کہ ہم اپنا اعتراض درج کرائیں۔ ملک کی مختلف مرکزی تنظیمیں اس سلسلے میں آوازیں مستقل لگا رہی ہیں، بار بار اعلانات کر رہی ہیں کہ اپنے اعتراضات کو درج کرائیں۔ اسباب کے درجے میں ہم اپنا کام کریں، باقی جو ہوتا ہے وہ ہوگا، ہم اس سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے پاس تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسباب کے درجے میں جو کچھ کرنا تھا کیا، اب آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے تو پھر اللہ کی رحمت برسے گی۔ لیکن ہم کچھ بھی نہ کر کے اگر یہ اطمینان میں رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تو عقل مندی کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے آج آخری موقع ہے، کوشش کیجیے یہاں موجود جتنے افراد ہیں وہ مختلف تنظیموں کی طرف سے سوشل میڈیا پر اس کے لنکس بھیجے گئے ہیں اور ایسے بارکوڈ تیار کیے گئے ہیں جس کو اسکین کر کے آپ لا کمیشن کو اپنا میل کے ذریعے سے اپنا اعتراض درج کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کے اعتراض کا کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہ ہو تب بھی آپ درج کریں، اپنا فریضہ سمجھ کر درج کریں، اپنے گھر کی عورتوں کے ذریعے سے اس کو درج کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں ان کے پاس اگر یہ اعتراضات پہنچے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ کوشش ہے کہ ان اعتراضات کی بنیاد پر پھر اگلی پیروی کریں۔ اگر کچھ اعتراضات ہی نہ ہو تو ان کے پاس اچھا بہانہ ہوگا، وہ یہ کہیں گے کہ تمہاری عوام تو اس کو نہیں چاہتی ہے، تم خامخواہ کوشش کر رہے ہو اپنے پرسنل لا کو برقرار رکھنے کی۔ اس لیے ہمیں اس کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے اعتراضات کو درج کرانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بیدار مغزی کے ساتھ ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سوشل میڈیا گروپ سے ایسے بارکوڈ حاصل کیجئے، اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے اپنا اعتراض درج کرائیے اور کوشش اس بات کی کیجئے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کر دیں۔ جو لوگ عدالتوں میں اپنی کوششیں کر رہے ہیں وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اصل کوشش نچلی سطح سے ہونی چاہیے۔ اپنے گھر کی چہار دیواری سے کوشش اگر ہو جائے تو پھر عدالتوں کی کوششیں بھی کامیاب ہیں۔ اگر ہمارا گھر ہی اللہ رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم 1000 کوششیں کر لیں، پھر ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے گھر کو اللہ رسول سے جوڑ لیں، اپنے گھر کو قرآن حدیث سے جوڑ لیں۔ اس کے لیے بہت آسان نسخہ ہے، اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو نئی نسل ہمارے گودوں میں ہے، ہمارے گھروں میں پرورش پا رہی ہے، اس کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ بڑوں کا جو ایمان ہے جیسا تیسا سنبھل جائے گا اور یہ اپنے ایمان کے ساتھ ممکن ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن سوال آنے والی نسل کا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ ان نسلوں کے ایمان کی فکر کیجئے۔ اگر ہم ان کے دنیا کی فکر کر رہے ہیں
تو ضرور یہ بھی کرنا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اصل چیز ان کے ایمان کو بچانے کی فکر، آخرت میں وہ بھی تو ہمارے ساتھ جنت میں اللہ کی نعمت کے مستحق بنے، اس کی کوشش، یہ ہماری حقیقی کوشش ہوگی، یہ ہمارا حقیقی پیار اور محبت ہوگا اپنی نسلوں کے ساتھ۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ کر دنیا جہاں کی سہولتیں ان کو حاصل کرا دی، میسر کرا دی، تو ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے ایمان کو اسلامیانے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر کے ماحول کو مسلمان بنانے کی کوشش کیجیے، اس میں اللہ رسول کے واقعات کو بار بار انہیں سنائیے، اللہ کا تعارف کرائیے، رسول کا تعارف کرائیے، نبی کا تعارف کرائیے، قرآن کی تعلیم کو گھر میں عام کیجیے، رسالت کی تعلیم کو گھر میں عام کیجیے، شریعت کی تعلیم کو بڑے عمل کر کے دکھلائیں اپنے چھوٹوں پر کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس طرح ایک ایک موڑ پر، ایک ایک حکم پر عمل کر کے ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے نسلوں کو اگر دکھلائیں گے تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ یقیناً شریعت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اتنی آسانی سے اس کا سودا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے واقعات سنائیے بار بار، قصص الانبیاء کا ایک نظام بنائیے کہ کیسے پچھلے انبیاء نے بھی اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی اس شریعت کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کے واقعات سے یہ سبق دلائیے، یہ پیغام ان کے دلوں تک پہنچائیے کہ کیسے حضرات صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء دین نے اور امت کے مجتہدین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں۔ اب ہمارا فریضہ ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس دین کو اس مشرکانہ ماحول میں بچا کر دکھائیں۔ اس آزمائش میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انعامات سے نوازے گا جو انعامات اللہ نے حضرات صحابہ کو عطا کیے، مگر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے لیے ہماری جان جاتی ہے تو یہ سستا سودا ہے، ہمیں اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا اور یہ بات اپنی نسلوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹے جان کا جانا اپنی شریعت کی حفاظت کے مقابلے میں سستا سودا ہے، یہ سمجھانا پڑے گا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کسی بھی زمانے میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اپنے دل کے جذبات کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اپنے زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں شریعت کو داخل کرنے کی ضرورت ہے اور خود عملی زندگی سے ایک نمونہ بن کر اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کے خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول کی حقیقی محبتیں ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے اور اسی شریعت پر جینے اور اسی پر مرنے کی تمنائیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔